مولاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندر و مد جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہیں. ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راہ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی یہ فوج موتا میں بہت کامیابی کے ساتھ واپس آئی. کامیابی اس انداز سے کہ صرف 3000 افراد تھے مجاہدین، لیکن 2 لاکھ سے جو مقابلہ ہوا تو مقابلے کے اندر حضرت خالد بن ولید کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی، اس کے اندر وہ اپنی فوج کو تمام بچاتے ہوئے وہ واپس لے آئے. اور کچھ مال غنیمت جو ملا تو اس انداز سے کہ ایک حمیری نوجوان نے ایک رومی کو ختم کیا، ان کا مال و اسباب وہ لیے تو سپہ سالار یعنی خالد بن ولید کو وہ مال زیادہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس معاملے کو روک دیا. چنانچہ عوف بن مالک نے حضرت خالد سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی مجاہد کسی کو ختم کر دے تو اس کا مال و متاع اس کو دے دیا جاتا. حضرت خالد خاموش ہو گئے. مدینہ منورہ جب آئے تو عوف بن مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے سوال کیا اور حضرت خالد نے تمام بات بتا دی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالد ان کو ان کا مال دے دو. چنانچہ حضرت خالد اٹھے وہ مال دینے کے لیے تو اس وقت عوف بن مالک نے ان کی چادر پکڑتے ہوئے کہا آخر وہی ہوا نا جو میں کہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے تو انہوں نے کہا کہ خالد انہیں کچھ مت دو، اس لیے کہ تم لوگ میرے عمرہ کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرتے ہو، یعنی ان کو اس انداز سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس انداز سے اللہ کے نبی نے وہ مال و متاع اس انداز سے روک لیا. تو دوستو، یعنی واقعات فتح مکہ سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بھی وقت آیا بنو غطفان پر جس وقت اللہ کے نبی شریک تھے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جب حملہ کرنے کے لیے سوچا تو حسن اتفاق مسلمان نماز ظہر کے لیے ٹھہر گئے. یہ لوگ تمام باوجود کوششوں کے کچھ نہیں کر پائے، لیکن جب نماز ختم ہو گئی تو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے ایک اچھے موقع کو گنوا دیا ہے. چنانچہ پھر یہ تدبیریں ہونے لگی کہ اگر عصر کی نماز یہ لوگ پڑھ لیں مسلمان تو عین وقت پر ہم اس پر حملہ کریں گے. اور ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے بتلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز عصر کے بعد یعنی نماز عصر کے وقت حملہ اس انداز سے وہ لوگ دشمن کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑیوں میں تمام صحابہ کو مجاہدین کو بانٹ دیا. ایک نماز پڑھتی رہی، دوسری حفاظت کرتی رہی، دوسری نماز پڑھتی رہی، پہلی اس کی حفاظت کرتی رہی. اس انداز سے بھی ایک معاملہ اندازہ ہوا. یہ صلاۃ الخوف ہے جو یعنی جنگ کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ادا فرمائی. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ خیبر سے جب واپس ہو رہے تھے اور فدق کا معاملہ طے ہو گیا اور ام القرا کا معاملہ طے ہو گیا، تیمیہ کا معاملہ طے ہو گیا، تمام ان لوگوں سے معاہدے کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ رات دیر گئے تک یہ قافلہ چلتا رہا. لوگ بڑی تھکان محسوس کرنے لگے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے تو حکم دے دیا اور حضرت بلال حبشی کو اس بات کا حکم دیا کہ آنے نماز فجر کے لیے. تو حضرت بلال نے ذمہ داری لی کہ اللہ کے نبی میں نماز کے لیے سارے لوگوں کو جگہ دوں گا. چنانچہ وہ رات بھر
عبادت میں لگے رہے اور حسن اتفاق یعنی نماز فجر سے پہلے مشرق کی طرف یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر رخ کر کے اپنے اونٹ کے کجاوے سے لگے ہوئے ایسا کچھ آرام لے رہے تھے کہ نیند لگ گئی، اونگ طاری ہو گئی. اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے حضرت بلال کو پوچھا بلال تمہارا وہ وعدہ کیا ہوا؟ تو حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے نبی کیا بتاؤں، یعنی مجھ پر بھی اس پروردگار عالم جو سب پر اونگ طاری کیا مجھ پر بھی طاری کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہاں سے شیطان یہاں آ گیا ہے، اور کچھ دور جانے کے بعد کہا کہ اب اذان دو. چنانچہ اذان دینے کے بعد وضو کیا، نماز سنتیں ادا کی. اس کے بعد حضرت بلال نے اقامت دی تو اللہ کے نبی نے اس کی امامت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما دیا کہ تمام ارواح کے روحیں تمام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے جسموں میں منتقل کر دیتا ہے. اور اگر کبھی ایسے بھول سے یا نیند سے اگر معاملہ اگر چوک جائے تو جب آپ بیدار ہو جائے اور جب یاد آ جائے تو اس وقت نماز ادا کر لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، اور اگر عمدن ہمیشہ اگر یہ معاملہ ہوتا رہے تو قابل گرفت بھی ہے. ہاں احیانا اگر کبھی ہو گیا، اتفاقاً اگر کبھی ہو گیا ہو تو وہ قابل معافی بھی ہے، اس انداز سے معاف ہو سکتا ہے. تو بزرگوں اور دوستو آئیے اب وہ تمام معاملے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیسے فتح کیا، اسباب و علل اس کے کیا تھے، اور وہ معاملہ کیسے ہوا. اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی یہ فوج موتا سے واپس آئی تو کفاران مکہ نے یہ سمجھا کہ مسلمان بڑے پست ہو گئے ہیں اور مسلمان اس وقت بہت زیادہ یعنی شکست خوردہ ہو گئے ہیں، یہ ان کا اپنا تصور تھا. لیکن معاملہ یہ نہیں تھا، اسی لیے کہ جب یہ لوگ آگے تو خود اہل مدینہ نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ فراری ہو، تو اس وقت اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا یہ فراری نہیں کراری ہیں، پھر پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں. اس انداز سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. اور معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ خیبر میں مسلسل یہودیوں کو شکست ہوتی رہی. اس کے علاوہ مدینہ کے جو 3 قبائل تھے یہودیوں کے، ایک کے بعد ایک مدینہ ان کو بدعہدی کی وجہ سے خالی کرنا پڑا. بنو خنیقہ گئے، بنو نذیر گئے، بنو قریظہ گئے، یہ تمام کے تمام نکل گئے. اور اس کے بعد خیبر کے اندر سب سے بڑی شکست جب ان لوگوں کو ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ تمام دوسرے جو علاقے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے معاہدہ کر کے وہ امن و امان ان لوگوں نے پسند کر لیا. یہاں قریش کا جو معاملہ تھا وہ تو معاملہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ان کے ہاتھ اور پیر تمام بن گئے. اگر کسی قسم کی اگر زیادتی کرتے تو نامرادی ناکامی ان کا مقدر بن جاتی اور بدنامی اور رسوائی سے ان کے منہ تمام خراب ہو جاتے. تو چنانچہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اب ہم کسی قسم کے کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اور یہ معاملہ اس انداز سے ہو گیا ہے تو اب ہم کریں کیا. لیکن 1 سال 10 مہینے کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے 1 سال 10 مہینے کے بعد پھر وہ تمام سازشیں یعنی جو امن قائم ہو گیا تھا اللہ کے نبی سے معاہدہ کرنے کے بعد، یعنی معاہدہ کرنے کے بعد ہوا کیا تھا، یہ لوگ باوجود مخالف ہونے کے اسلام کی مخالفت میں یکجا ہو گئے تھے. اور جب اسلام سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاہدہ ہو گیا تو یہ لوگ پھر ان کے دلی جو عناد تھا وہ پھر ابھر کا اس انداز سے آیا کہ ایک دوسرے کے لیے لڑنے کرنے کے لیے تو ہم تیار ہو گئے. اور اس لیے کہ وہ لوگ یعنی ایک محفل کے اندر ہوا یوں کہ ایک قبیلہ بنو بکر کا ایک شخص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بہت زیادہ الفاظ استعمال کرنے لگا. حسن اتفاق بنو خزاع کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے منع کیا کہ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تم نہ کہو. لیکن وہ اور مشتعل ہو گیا اور بہت زیادہ لبکشائی کرنے لگا. اس بنو خزاع کے آدمی کو بھی برداشت نہیں ہوئی، اس نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور اس کے سر پر اس زور سے دے مارا کہ خون سر سے بہنے لگا. اور اس کے بعد یہ معاملہ جا کر بنو بکر والے نے بنو نفاسہ والوں سے اپنے قبیلے والوں سے ذکر کیا. بنو نفاسہ والوں نے کہا کہ چلو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں سے مدلج کے بعد بنو مدلج کے پاس پہنچے تو بنو مدلج والوں نے معاملہ قبول کرنے کے لیے یا اس بات کو سننے کے لیے یا پھر کسی قسم کا بنو خزاع سے جھگڑا کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. لیکن جب بنو دویل کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو بنو دویل نے اس بات کو منظور کر لیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور معاملہ ہوا دوستو یوں کہ خانہ کعبہ کے پاس اسفل نامی ایک مقام ہے. وہاں پر بنو خزاع کا ایک چشمہ ہے، وتیر جس کا نام ہے. وہ وتیر کے چشمے پر بنو خزاع کے کچھ لوگ تھے کہ بنو بکر والوں نے جس کے اندر قریش کے وہ بڑے بڑے نامی گرامی سردار جو صلح حدیبیہ کے اندر تو دستخط کیے تھے
معاہدہ کرنے کے لیے تو آئے تھے، جس کے اندر سہیل بن عمر ہے، صفوان بن امیہ ہے، اکرمہ بن ابی جہل، حواتب بن عبد العزیٰ ہے. یہ تمام لوگ وہ لوگ تھے جو باوجود اس کے کہ معاہدے کے اندر شریک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے چہروں پر دھاتے باندھتے ہوئے بنو بکر کا ساتھ دیتے ہوئے شب خون مارا اس وطیر کے چشمے پر، اور بنو خزاعہ کے 20 آدمیوں کو انہوں نے ختم کیا. بنو خزاعہ والے پناہ لینے کے لیے خانہ کعبہ پہنچے، اور جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو وہاں پر نوفل بن معاویہ جو ان کا سردار تھا، اس نے للکار کر کہا کہ آج خانہ کعبہ میں بھی خون بہا دو، آج کوئی اللہ نہیں ہے. یعنی اس کا جب پلہ بھاری ہوگا تو اس انداز سے اس نے عمل کیا اور تمام لوگوں کو مارنے کے لیے. اور نہ صرف یہ بلکہ غیرت دلائی، ارے بنو بکر والو، تم تو خانہ کعبہ میں جوتیوں کو چوری کرتے ہو، آج خطر و غارت گیری میں کیوں پسو پیش کر رہے ہو؟ اس انداز سے وہاں بھی ان کا خون بہایا گیا. یعنی اس حرمت کو جو خانہ کعبہ کی حرمت تھی، باوجود اس کے اس کو یاد دلانے کے، اس بات کو پس پوش ڈالتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو للکارا اور بنو خزاعہ کے اوپر مکمل طور پر حملہ کیا. چاہتا ہے تھا کہ تمام نیست و نابود ان لوگوں کو کر دیں. دراصل دوستو بات یہ تھی کہ بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنا چاہتے تھے. گو کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے، لیکن اس بات کا ان لوگوں کو معاہدے حدیبیہ کے تعلق سے اس بات کا حق تھا کہ وہ کسی کا بھی ساتھ دے، قریش کا ساتھ دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے. تو اس وقت جس وقت تحریریں لکھی جا رہی تھی، اس وقت ہی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم محمد کے حلیفی ہیں، یعنی ان کے تائیدی ہیں. کیوں؟ آپ کے جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں بھی یہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے حلیفی معاہدہ کر رکھا تھا، اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا تھا بنو خزاعہ کو کہ وہ حرم کے متولی بھی رہے ہیں. تو اس انداز سے سب سے بڑی دشمنی قریش مکہ کو بنو خزاعہ سے یوں تھی. اور جب انہوں نے یہ خون بہا دیا تو اس وقت ہوا یہ کہ عمر بن سالم نامی ایک آدمی 40 اونٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے حلیفی ہیں، ہم پر اس انداز سے ظلم ہوا ہے کہ وہ لوگ ہم پر ایسے خون بہا ہیں کہ مت پوچھئے. ہم خانہ کعبہ میں پناہ لینے کے لیے گئے، تب بھی وہاں بھی ہمارا خون بہایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بنو بکر کے سارے قبائل نے؟ تو کہا کہ نہیں، قبیلہ بنو نفاسہ نے اور بنو دویل نے. یہ صرف 2 قبیلے ایسے ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی اور ہم پر حملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ ہاں تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، چنانچہ تمہاری مدد کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کو واپس بھیج دیا. عمر بن سالم وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد بدیل بن ورقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سواروں کو لیے ہوئے تمام پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعائی دی کہ اے اللہ کے نبی ہم پر اس انداز سے بنو بکر والوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حسن اتفاق غسل فرما رہے تھے. آپ نے وہیں سے کہا میں تمہاری بات سن رہا ہوں اور میں کچھ دیر میں بھی آ رہا ہوں. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس انداز سے بنو خزاعہ کا خون بہایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. چنانچہ بدیل بن ورقہ جب واپس آئے تو عثمان کے مقام پر ابو سفیان بن حرب وہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ تم کدھر گئے تھے؟ کہا کہ ساحل کے اوپر گیا ہوا تھا. اس انداز سے بدیل بن ورقہ نے ان سے کہا. تو کہا کہ یہ مدینہ سے تو نہیں گئے؟ تو کہا کہ میں مدینہ نہیں گیا. اس انداز سے بات کرتے ہوئے دونوں قبیلے جب آ گئے تو ابو سفیان بن حرب نے ان اونٹوں کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر تو کھجور کی گٹلیوں کا چارہ ہے، یہ ضرور مدینہ جا کر واپس آ رہے ہیں. ان کا ماتا وہی ٹھنکا اور اس کے بعد یہ مدینہ منورہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے. ان کے مدینہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بدیل بن ورقہ نے کہا اس انداز سے خون بہایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، تو زمرہ نامی ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط کے ساتھ مکہ بھیجا. پہلی شرط یہ تھی کہ بنو بکر والوں پر جو دست شفقت رکھے ہوئے ہیں وہ تمام اپنا دست شفقت کھینچ لے قریش. دوسری بات یہ کہ بنو بکر والوں کا جو خون بہایا گیا ہے ان کی دیت دی جائے، ان کا خون بہا دیا جائے. اور اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو یہ کہہ دیا جائے کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی. وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا خالد بن عامر جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ جاؤ ان کو تیسری شرط منظور ہے، یعنی صلح حدیبیہ کی تمام شرائط منسوخ. اس انداز سے وہ بتا دیا تو زمرہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری باتیں تمام بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلا کہ اب ابو سفیان بن حرب یہاں آئیں گے تو ان سے کسی قسم کا کوئی وعدہ وعید کوئی مسلمان نہ کرے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا وعدہ وعید بھی اس کے پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے. وقت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا
کہ کوئی ان سے وعدہ وعید نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہ صرف تجدید چاہتے ہیں بلکہ اس کے اندر اور اضافے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، آنے والے ہیں، اس انداز سے حضور نے فرما دیا تھا۔ اب یہاں پر اہل مکہ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ صلح حدیبیہ کو تو ہم کسی صورت میں ختم نہیں کر سکتے، چنانچہ دار ندوہ میں سارے لوگ بیٹھ گئے۔ تو اس وقت سب سے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارا وہ سب سے اچھا مشیر جس کا نام عمرو بن عاص تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور جو سپہ سالار خالد بن ولید وہ بھی مسلمان ہو گیا، یعنی ہم کو مشورہ دینے کے لیے جو اہم ضروری لوگ تھے وہ تمام کے تمام ہماری اپنی صفوں سے نکل چکے اور مسلمانوں کی صفوں میں وہ لوگ داخل ہو گئے۔ اس انداز سے اس بات کا احساس تو ہوا، لیکن ان تمام لوگوں نے مل کر ہوا یہ کہ سہیل بن عمر نے آ کر اور حاتم بن عبد العزیٰ نے آ کر ابو سفیان بن حرب سے یہ کہا کہ آپ جائیے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ گفتگو کر کے آئیے۔ چنانچہ یہ نکلے تھے کہ عثمان کے اس مقام پر بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد یہ مدینہ جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کیوں نہ سب سے پہلے میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاؤں، اس لیے کہ بیٹی مسلمان ہو گئی ہے۔ اور حسن اتفاق جب بیٹی کے مکان پہ پہنچے تو باپ کے ساتھ بیٹی کی جو ملاقات ہوئی وہ تقریباً 16 سال بعد ہوئی، اور اس کے بعد اس لیے کہ وہ حبشہ چلی گئی تھی اور عبید اللہ ابن جہش جو مسلمان ہو گئے تھے وہ حبشہ جانے کے بعد پھر عیسائی ہو گئے، مینوشی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الجمری کے ذریعے ان کو اپنے عہد میں لانے کے لیے نجاشی کو لکھا، تو نجاشی نے یہ بات منظور کرائی اور ان کا عہد کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھیج دیے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد ابو سفیان بن حرب سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر جانا مناسب سمجھا اور وہ بیٹی کے گھر پہنچے، اور بیٹی کے گھر جانے کے بعد یہ قبیلے کے سردار لوگ عزت و احترام کے ساتھ ان کی نگاہوں سے دیکھنے والے، اس لیے کہ بنو کنانہ کا سردار ابو سفیان بن حرب آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بیٹی کا معاملہ تو کچھ اور تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا کیا بیٹی میں اس بستر پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں؟ تو بیٹی نے اس وقت کہا کہ ابا جان آپ حالت ناپاکی میں ہیں اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس پر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ خون کے گھونٹ پیتا ہوا ابو سفیان بن حرب اس گھر سے نکل گیا، اور نکلنے کے بعد ابو بکر صدیق سے ان ملاقات کی تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہے، حضرت عمر فاروق خاموش ہے، حضرت عثمان غنی سے رب پیدا کرتے ہوئے کہا اے عثمان کسی صورت سے آپ یہ کام کروا سکتے ہیں، ہم میں تجدید کرا دیجئے صلح حدیبیہ کے لیے، میں جس کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی خاموش ہو گئے، حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچے، حضرت علی ابن ابی طالب خاموش ہے، حضرت بی بی فاطمہ سے رب پیدا کیا اے فاطمہ کم سے کم آپ اپنے باپ سے کہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ اگر یہ بچہ یعنی امام حسن جن کی عمر بہت کم تھی یعنی 5 سال، کہا کہ اگر یہ بچہ آج اس بات کو منظور کرواتا ہے اور تجدید اگر کروا دیتا ہے صلح حدیبیہ کی تو میں آج سپہ سالار ماننے کے لیے تیار ہوں، ہمارا امیر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا یہ بڑوں کا کام ہے، بچوں کو اس معاملے کے اندر مت لائیے۔ اس انداز سے حضرت بی بی فاطمہ نے اس بات کو ان کی رد کر دیا۔ اب ان کے سامنے کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں، وہاں سے نکلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے سردار تھے، ان کے پاس جانے کے بعد کہا کم سے کم آپ تو ہمارے معاملے میں صلح صفائی کرا دیجئے اور تجدید کروا دیجئے جو صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی۔ اس انداز سے تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا میں اس معاملے کے اندر میں مداخلت کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام کرانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ناچار مجبوراً حضرت علی بن ابی طالب کے پاس پھر آنا ہوا، کہا اے علی مجھے کچھ مشورہ دو، ابو الحسن مجھے کچھ مشورہ دو کہ میں آخر کروں تو کیا کروں؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا چونکہ تم قبیلہ بنو کنانہ کے سردار ہو، مسجد نبوی پہنچ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ میں اپنی قوم کو اپنی امان میں لیتا ہوں اور پھر میں تجدید کے لیے آیا تھا، جو جواب تم کو مل گیا اسی کو غنیمت سمجھو اور مکہ چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان کو تھوڑی سی ڈھارس ہوئی اور جا کر انہوں نے کہا میں قبیلہ بنو کنانہ کا سردار ہوں اور اپنی قوم کو میں اپنی معیت میں لیتا ہوں اور ان کو اپنی امان میں لیتا ہوں، جواب کسی قسم کا کچھ نہیں ملا، یہاں سے واپس مکہ چلے گئے۔ مکے کے نوجوانوں نے ابو سفیان بن حرب کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے تمہارے ساتھ تو مذاق کیا ہے، نہ تو ہم خاموش رہ سکتے ہیں کہ اب تمام صلح ہو گئی ہے، نہ تو برسر پیکار رہ سکتے ہیں کہ جگ و جدال ہونے والی ہے، آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ اس انداز سے ابو سفیان بن حرب سے وہ لوگ الجھ گئے۔ لیکن معاملہ دوستو یہاں پر یہ ہوا کہ ابو سفیان بن حرب کے پاس بھی اس بات کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خاموشی کے ساتھ، لیکن ان تمام لوگوں کے یعنی جو منافقین مدینہ تھے ان کے دماغوں کو پھیرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8 آدمی کی جماعت نجد کی طرف آپ نے روانہ کی تاکہ لوگوں میں تمام خیالات بڑھ جائے، اور اس کے بعد تمام مجاہدین کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ جائیں۔
चुनाचे 1 जनवरी 630 ईस्वी यानी 10 रमजान मुबारक 8 हिजरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं और फिर इस अंदाज से होते हुए बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा मेरे यहां से निकलने की किसी किस्म की कोई बात कुफारा ने मक्का तक न पहुंचे और मैं उनके सरों पर पहुंच जाऊं। इस बात के लिए बारगाह खुदाबंदी में आपने दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सफर को जारी रखे तो तमाम कबाइल को जो रास्ते में थे उन लोगों को इस बात की हिदायत थी कि वो रास्ते में आकर मुजाहिदीन से मिल ले। तो चुनाचे रास्ते में आज जो लोग पढ़ते थे वो लोग आकर रास्ते में मिल गए। तो इस अंदाज से पूरा लश्कर एक 10,000 का लश्कर हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से मक्के की सिमत रवाना हो गए। हुआ ये कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम सफर की तैयारी करो, तो उस वक्त उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या सफर का इरादा है? तो कहा कि हाँ। तो कहा कि क्या मक्के की तरफ का इशारा है? तो आपने फरमाया कि हाँ, लेकिन इस बात को राज में रखो। इस अंदाज से अल्लाह के नबी ने सारे मुजाहिदीन को तैयार किया। हुस्न इत्तेफाक एक ऐसे सहाबी जिनका नाम था हातिब इब्न अबी बल्दिया, उनसे एक गलती सरजद हो गई। उनसे गलती यह सरजद हो गई कि उन्होंने एक तहरीर सफवान बिन उमैया, अकरमा बिन अबी जहल के नाम पर, सुहैल बिन अमर के नाम पर लिखी कि तुम यहां से एक लश्कर जर्रार आ रहा है जो मक्के की सिमत, आप अपना बचाव का बंदोबस्त कर लें। इस अंदाज से उन्होंने तहरीर लिखी। इधर अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक पर उस बात को मुनकशिफ किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर बिन अवाम को, हजरत अली बिन अबी तालिब को बुलाया और कहा कि जाओ रौज़तुल खाक पर तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पास एक तहरीर है, वो लिए आना। चुनाचे ये दोनों घोड़े दौड़ाते हुए पहुंचने के बाद एक औरत मिली खजाबे में और रौज़तुल खाक पर मिली। तो उससे कहा कि तेरे पास जो तहरीर है वो दे दे। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई तहरीर नहीं। तो कहा कि देख। तो चुनाचे वो लोग तमाम जायजा ले लिए, इसके बावजूद तो तहरीर नहीं मिली। हजरत अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज गलत नहीं हो सकते, मैं तुझे खत्म कर दूंगा और नंगा करने के बाद तुझे निकालूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा आप मुड़ जाइए। अपने बालों से एक तहरीर निकालते हुए उसने दी और जब उस तहरीर को लिए हुए आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हातिब इब्न अबी बल्दिया की तहरीर है। चुनाचे हजरत हातिब को बुलाया गया तो हजरत हातिब ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे मामले में जल्दी मत कीजिए, मेरी अर्ज गुजारिश सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ बयान करो। कहा कि अल्लाह के नबी मैं सच्चा और पक्का मुसलमान हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं। मेरे अपने अहल के साथ कुछ रियायत वो लोग बरते, इसीलिए मैंने ये तहरीर लिखी है उन लोगों को और खुदा की कसम मेरा ये ईमान है ऐ अल्लाह के नबी, आप जहां कदम रखेंगे अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजेगा। ये मेरा ईमान और ये मेरा यकीन है। तो चुनाचे अल्लाह के नबी फरमाया ये शख्स सच कहता है, यानी उनके दिल की जो बात थी उसकी तस्दीक अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से फरमाई। हजरत उमर ने तलवार खींचते हुए कहा कि अल्लाह के नबी एक बहुत बड़े राज को फाश करने की हातिब इब्न अबी बल्दिया ने गलती की है, अगर आप हुक्म दें तो मैं इसका सर निकाल दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ उमर क्या तुम ये बात नहीं जानते कि हातिब इब्न अबी बल्दिया ये बदरी साहबी है और बदरियों के अगले और पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिए। दूसरा दोस्तों इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर जारी रहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूम के मकाम पर जाने वाले उस रास्ते को आप मुंतखब करते हुए मेरा ज़हरान जो खाना काबा से 10 मील के फासले पर था वहां पर आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालने के बाद तमाम साहबा से कहा कि मक्के को घेर लो और अपने अपने टेंटों के सामने दो जगह आग जलाओ ताकि दुश्मन को हमारी तादाद दुगनी मालूम हो। इस अंदाज से ये फिरासत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तमाम जब आग जलाई गई तो वह तमाम इलाके बुखे नूर बन गए, इस अंदाज से कि मत पूछो। और ये बकरियों के चराने वाले, ऊंटों के चराने वाले जब अपने घरों को पहुंचे तो मालिकों से उन्होंने कहा क्या हम देखते हैं कि हर तरफ आग ही आग है। चुनाचे तहकीक के लिए अबू सुफियान बिन हरब, हकीम बिन हिजाम, ये तमाम लोग आए देखने के लिए। बुदैल बिन वरखा, इन तीनों ने देखा पहाड़ पर चढ़ने के बाद जिधर देखते हैं आग ही आग का एक मंजर है, तो आखिर ये है कौन? बुदैल बिन वरखा ने कहा हो सकता है कि ये बनु खुदा के अलावा हो। अबू सुफियान बिन हरब ने कहा कि बनु खुदा में इतनी ताकत कैसे आ गई, ये तमाम का तमाम खेल ले, हो ना हो ये मुसलमान है। इस अंदाज से वो फौरन समझते हुए अब मामला क्या किया जाए, इस अंदाज से वो लोग निकले थे कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रास्ते में मिल गए, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रास्ते में एक दो वाकयात और होते हैं। होता यह कि अब्वा के जिस मकाम पर आप पहुंचे तो आपके जो दो करीबी रिश्तेदार थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलने के लिए आ गए। एक तो अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, ये थे, ये हजरत आतिका के साहिबजादे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी।
یہ انہوں نے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں. اور دوسرے ہیں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. انہوں نے اشعار اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا جان چھڑکتا تھا، لیکن جو ہی آپ نے اعلان فرمایا نبوت کا تو یہ سب سے بڑا دشمن بن گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، ان سے بات کرنا نہیں چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس وقت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے کیا کہا، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آؤں گا، جنگل میں نکل جاؤں گا، بھوک اور پیاس میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہ کرتے ہوں. عبداللہ بن ابی امیہ کا بھی یہی حال رہا، انہوں نے بھی اسی انداز سے کیا. حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے نبی آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہی تو ہیں، اگر آپ ان پر اگر احسان کر دیں تو بہت زیادہ مناسب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کو سن لیا، ام سلمہ کی بات کو سن لیا، اور پھر دونوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے جب ربط پیدا کیا تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا حضرت یوسف کی زبان میں یہ کہو اللہ نے آپ کو بزرگی اور بڑائی دی، خاطی ہے نا خطا کرنے والوں میں ہم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت شرف سے نوازا، اس انداز سے گفتگو کرو. چنانچہ ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت شرف سے نوازا، خاطی تو ہم تھے، خطا کرنے والے تو ہم تھے، قصوروار تو ہم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصوروں کو معاف کیا. دوستو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ یہ دونوں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے ان کے چہرے کے اوپر نظر ڈالتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائے، اس لیے کہ جب بھی حضور کی محفل میں ہوتے تو اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے کیے ہوئے بیٹھے رہتے اور اس انداز سے گفتگو کرتے. اگر ان سے اللہ کے نبی کا اگر حلیہ پوچھا جاتا اس کے بعد کیا تو یہ بتا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان پر شرم و حجاب اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اس انداز سے تھا، تاری تھا کہ کبھی نظر بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ نہیں پائے. اب یہاں اور آگے بڑھنے کے بعد دیکھا آپ نے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری مہاجر ہے، یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کے بعد ہجرت کرنے والوں کو مہاجر نہیں کہا جاتا، ہجرت کر سکتے ہیں لیکن مہاجر نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ آخری مہاجر حضرت عباس بن عبد المطلب تھے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آ گئے تھے. اور آج وہ معاملہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے سامنے تھا، وہ یہ کہ مسلمان اس تعداد کے ساتھ، اس مجاہدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اگر اہل مکہ نے کسی قسم کا کوئی سر اٹھانے کی کوشش کی تو تمام کا تمام قریش ہرا بھرا باغ تمام کا تمام نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس انداز سے یہ بات تھی. چاہتے یہ تھے کہ اگر ابو سفیان بن حرب سے اگر ملاقات ہو جائے، حکیم بن نظام سے ملاقات ہو جائے، اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہو جائے، صفوان بن امیہ سے ملاقات ہو جائے، تو میں ان کے سامنے یہ عرض کروں کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طاقت کے ساتھ آئے. حسن اتفاق وہ آگ کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دلدل کو لیے ہوئے، اس خچر کو لیے، سفید خچر کو لیے ہوئے جب آپ نکلے حضرت عباس بن عبد المطلب تو حسن اتفاق کھانسنے اور کھکارنے سے ایک دوسرے کو پہچان لیے. تو انہوں نے کہا کہ ابو حنظلہ، تو انہوں نے کہا کہ ابو الفضل، ہاں کہا کہ ہاں میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، جو بیٹھ جاؤ میرے خچر پر اور چلو یہاں سے. چنانچہ اس خچر پر بٹھائے ہوئے ابو سفیان بن حرب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ تک آپ لے آئے حضرت عباس بن عبد المطلب، محض اس لیے کہ ان کو جان کی امان ہو. اور راستے میں حضرت عمر نے دیکھا اپنے ٹینٹ سے کہ یہ وہ سپہ سالار جو ہر جنگ کے اندر مسلمانوں سے نبردآزما ہوا، آج حضرت عباس بن عبد المطلب کی معیت میں یہ تمام بچ کر جا رہا ہے. فوراً تلوار لیے بھاگے بھاگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹینٹ کے پاس جہاں حضرت عباس ابو سفیان بن حرب کے لیے امان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کر رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے تو یہ سپہ سالار بغیر کسی شرط کے لیے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، میں اسے ختم کر دوں، اس کا سر نکال دوں. اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے پلٹ کر حضرت عمر سے کہا کیا ہے عمر، اگر ان کا تعلق تمہارے اپنے قبیلے بنو عدی سے اگر ہوتا تو شاید تم ان کے مارنے میں اتنی جلدی نہ کرتے. ہے کہ حضرت عمر چونک گئے. انہوں نے کہا اے عباس بن عبد المطلب، جس دن تم ایمان لائے اگر میرا باپ خطاب بھی اگر ایمان لاتا میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنے تمہارے ایمان لانے پر میں خوش ہوا. آج تم مجھے اس بات کا تانا دے رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس قسم کا بحث و مباحثہ نہ کرو، ابو سفیان بن حرب کو عباس بن عبد المطلب اپنے ساتھ لے جائیں، ہم صبح ان کا فیصلہ کریں گے. چنانچہ ابو سفیان بن حرب کو حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے ٹینٹ میں لے گئے. رات بھر یہ فکر کے اندر اس انداز سے تارے گنتا رہا یہ اللہ کا بندہ کہ صبح میرے ساتھ کیا عمل ہونے والا ہے، یہ بات کا اس کو کسی قسم کا کوئی اندازہ نہیں تھا. حسن اتفاق
جب مسلمان نماز فجر کے لیے اٹھے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگی، تو اس وقت تمام مسلمان جب جاگ گئے تو ابو سفیان بن حرب کو وہ تقیم کا معاملہ یاد آیا جہاں خبیب بن عدی کو، زید بن دسنا کو جہاں پر شہید کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج مجھے شہید کرنے کے لیے تمام لوگ یہ رات کے اندھیرے میں اٹھے ہیں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے شاید مجھے تمام ختم کر دیا جائے گا، یہ وسوسوں کا مارا اس انداز سے سوچنے لگا۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا، اے ابو سفیان، یہ نماز کے لیے اٹھے ہیں، تمہارے ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھے۔ دیکھو کچھ دھارس ہوئی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو اس وقت انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ابو سفیان کیا بات مانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے؟ تو کہا کہ اگر دوسرا ہوتا تو میری بھی مدد، ہماری بھی مدد کرتا۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا، کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا اور برگزیدہ نبی ہوں؟ تو اس وقت کہا کہ میرے ماں باپ پر قربان، دل ابھی متزلزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب اطہر پر ہاتھ پھیرا، دل کی دنیا بدلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا، داخل اسلام ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں گونجی اور اس کے بعد اقامت ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، صرف اللہ کا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہوئے تمام ان کو نماز میں شریک رکھو۔ اور اس کے بعد ابو سفیان بن حرب کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ ایک اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ سارے کے سارے تمام مجاہدین رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت نماز کے بعد انہوں نے کہا، اے عباس، تمہارے بھتیجے کی تو حکومت بہت زیادہ وسیع ہو گئی، ایسی فرمانبرداری، ایسے مطیع اور فرمانبردار لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا جو صرف ایک لفظ پر، ایک آواز پر تمام کے تمام اپنا سر خم کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا، یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے۔ اے ابو سفیان، کم سے کم اب تو سمجھ لے یہ بات کیا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے یہ بات تمام بتلا دی۔ تو بزرگوار دوستو، یہ سلسلہ تمام جاری رہے گا۔ اس انداز سے حضرت ابو سفیان بن حرب اس جماعت میں شریک ہو گئے جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ لکھا جانے لگا۔ حضرت اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب بول پڑے، قبیلے کا سردار ہے، بڑائی چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب کے مکان میں پناہ لینے والے کے لیے بھی امن ہے۔ اور اس کے بعد ہوا دوستو یوں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان بن حرب، تاکہ لوگ کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و جدال کے لیے نہ سوچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ تمام آ رہا ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ پہنچے جب اپنے گھروں پر اور تمام قبائل کے سردار کو بلا کر بات کرنے کے لیے، تو اس وقت جب ان کی بیوی یعنی ہندا جو عتبہ کی بیٹی تھی جو بدر میں مارا گیا تھا حضرت حمزہ کے ہاتھ سے، اس نے ابو سفیان بن حرب کی داڑھی اور مونچھ کو پکڑتے ہوئے کہا، اے بنو کنانہ کے لوگوں، یہ بوڑھا سٹھیا گیا اور مسلمان ہو کر آ رہا ہے۔ تو چنانچہ جھاڑ جھٹکتے ہوئے ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ قریش کا ہرا بھرا باغ سارے کا سارا اجڑ جائے گا، اس لیے کہ محمد اس طاقت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات بتا دیا اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ابو سفیان بن حرب نے کہا، خانہ کعبہ میں جو لوگ آ جائے، پناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جائے، ان کے لیے پناہ ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے پناہ ہے، جو اپنے ہتھیار رکھ دے اس کے لیے پناہ ہے۔ میرے گھر کو بھی دارالامن بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان بن حرب کے اس مکان کو دارالامن بنایا۔ تو دوستو کیوں بنایا؟ بات یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب کے اس مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب کفارہ نے مکہ نے آپ کو بہت زیادہ ستایا تو بسا اوقات اس مکان میں چلے جاتے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے امن و امان ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار حاصل ہونے کے بعد اس مقام کو آپ نے دارالامن بنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت زینب جو ابو العاص کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، جب غزوہ بدر میں ابو العاص گرفتار ہوئے تو ان کو اس معاہدے کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ آپ جانے کے بعد حضرت زینب بنت محمد کو آپ بھیج دیں۔ چنانچہ وہ زبان کے بڑے پکے تھے اور وہ یہاں سے نکل گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا حضرت زینب بنت محمد کو لانے کے لیے۔ بطن نقلہ میں آئے تھے کہ حبار بن اسود نے آپ کو کجاوے سے گرا دیا، حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا۔ ابو سفیان بن حرب یہ منظر دیکھ رہے تھے، اپنے ساتھ لے گئے حضرت زینب بنت محمد کو، اپنے گھر میں رکھا، علاج و معالجہ کرا، اس لیے کہ خاندانی رشتہ داریاں جو تھیں ان کو روبہ عمل لاتے ہوئے انہوں نے کام کیا کہ ان کا علاج و معالجہ کیا، اور اس کے بعد جب وہ صحت مند ہو گئی تو ان کو پھر مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ احسان جو صاحبزادی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر کیا تھا ابو سفیان بن حرب نے، آج وہ موقع آ گیا ہے کہ اس مقام کو آپ نے دارالامن بنایا۔ بزرگوار دوستو، انشاءاللہ المستعان سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، سچا اور پکا مسلمان بنا دے،
ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیق میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.